السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل کے ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہاں سے لے کر کے یہاں تک پڑھایا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو اچھے سے یاد کر لیا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک پڑھائیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دال ذال را زا جیم دال خا ذال جیم را خا زا یا را تا زا میم دال کاف ذال فا را میم زا۔ اگر ہم جیم اور دال کی بات کریں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جیم جب کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تو جیم کی شکل اس طرح سے ہوتی ہے۔ اگر میں اس لفظ کے بارے میں آپ سے بات کروں کہ بتائیں ہم نے جیم کے ساتھ کون سا حرف ملایا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا دال، اس لیے کہ دال کے بارے میں ہم آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ دال دو پرکار کے ہوتے ہیں۔ ایک دال تو اس طرح کا ہوتا ہے اور ایک دال اس طرح کا ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دال جب کسی حرف کے ساتھ مل کر کے آتا ہے تو دال کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے، اور اگر اسی دال کے اوپر ہم نقطہ لگا دیں تو یہی دال ذال ہو جائے گا۔ ایسے ہی جیم ہے، اگر جیم کا یہی نقطہ اٹھا کر کے ہم اوپر لگا دیں تو یہی جیم خا ہو جائے گا۔ تو دیکھیں ہم نے یہی نقطہ اٹھا کر کے اوپر کو رکھ دیا تو یہی جیم خا ہو گیا۔ تو خا ہے، خا کے ساتھ ہم نے زال ملا دیا، اسی دال کے اوپر نقطہ رکھ دیا تو زال ہو گیا۔ تو جیم دال خا زال۔ ایسے ہی جیم ہے، جیم کے ساتھ ہم نے را ملا دیا۔ اگر ہم را کے بارے میں بات کریں تو را بھی دو پرکار کے ہوتے ہیں۔ ایک را تو اس طرح کا ہوتا ہے اور ایک را اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو اس جیم کے ساتھ میں ہم نے یہ والا را ملا دیا۔ ایسے ہی خا ہے، اس خا کے ساتھ ہم نے زا ملا دیا۔ ایسے ہی یا ہے، یا کے ساتھ ہم نے را ملا دیا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ را اور زا یہ دو پرکار کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک را تو اس طرح کا ہوتا ہے اور ایک را اس طرح کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک زا اس طرح کا ہوتا ہے اور ایک زا اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو ہم نے خا کے ساتھ میں زا ملا دیا۔ ایسے ہی یا ہے، یا کے ساتھ ہم نے را ملا دیا۔ ایسے ہی تا ہے، تا کے ساتھ ہم نے زا ملا دیا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیں ہم نے کون سا والا زا ملایا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا یہ والا۔ ایسے ہی میم ہے، میم کے ساتھ ہم نے دال ملا دیا۔ ایسے ہی کاف ہے، کاف کے ساتھ ہم نے زال ملا دیا۔ کاف کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ایسے ہی فا ہے، فا کے ساتھ ہم نے را ملا دیا، میم کے ساتھ زا ملا دیا۔ اس سبق میں آپ کو یہ پہچان کرنی ہے کہ دال جب کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا آئے گا تو دال کی شکل اس طرح ہوگی۔ ایسے ہی را اور زا جب کسی حرف کے ساتھ ملے ہوئے آئیں گے تو یا تو اس طرح ہوگا یا اس طرح ہوگا، یا پھر اس طرح ہوگا یا اس طرح ہوگا۔ سین شین صاد ضاد طوا ظوا سین لام۔ اگر ہم سین کی بات کریں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹا سین کی پہچان یہ ہے جس کے اوپر نقطے نہ ہوں۔ اس سین کے ساتھ میں ہم نے لام ملا دیا، شین لام۔ اگر اس شین کے بارے میں ہم بات کریں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کے اوپر 3 نقطے ہوں وہ بڑا شین ہوتا ہے اور جس کے اوپر نقطے نہ ہوں وہ چھوٹا سین ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، یہ بڑا شین ہے، ہم نے بڑے شین کے ساتھ میں لام ملا دیا۔ ایسے ہی سواد با، سواد کے ساتھ میں ہم نے با ملا دیا۔ ایسے ہی توا ہے، توا کے ساتھ با ملا دیا۔ واد، دواد کے ساتھ میں ہم نے الف ملا دیا۔ سین را، اگر میں آپ سے را کے بارے میں پوچھوں کہ بتائیں را یہ والا ہے یا یہ والا ہے، تو
تو آپ کا جواب ہوگا یہ والا۔ ایسے ہی شین قاف، بڑا شین ہے، بڑے شین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ بڑے شین کے ساتھ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہم نے کون سا حرف ملایا ہے تو آپ کا جواب ہوگا بڑا قاف۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیں بڑے قاف کی پہچان کیا ہے تو آپ کا جواب ہوگا جس کے اوپر 2 نقطے ہوں وہ بڑا قاف ہوتا ہے۔ ایسے ہی ضاد، یا، ضاد کے ساتھ میں ہم نے یا ملا دیا، ضاد الف، زوا کے ساتھ ہم نے الف ملا دیا، عین غین حمزہ، عین زا غین را، عین کے ساتھ ہم نے زا ملا دیا۔ اگر میں زا کے بارے میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیں زا یہ والا ہے یا یہ والا ہے تو آپ کا جواب ہوگا یہ والا۔ ایسے ہی غین ہے، غین کے ساتھ ہم نے یہ والا را ملا دیا، صاد عین۔ عین کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عین جب کسی حرف سے ملے گا تو عین کی 2 شکلیں ہوں گی، یا تو عین اس طرح سے ہوگا یا عین اس طرح ہوگا۔ تو آپ کو یہاں پر اچھے سے دیکھ لینا ہے کہ یہاں صاد کے ساتھ عین ہے اور عین ان میں سے کون سا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا فرسٹ والا۔ صاد کے ساتھ ہم نے عین ملا دیا، ایسے ہی ضاد ہے، ضاد کے ساتھ ہم نے غین ملا دیا۔ اگر اسی عین کے اوپر آپ نقطہ رکھ دیں تو یہی عین غین بن جائے گا، اور جو آپ یہ شکل دیکھ رہے ہیں عین کی، جو آپ یہ شکل دیکھ رہے ہیں، اگر اسی شکل کے اوپر ہم نقطہ رکھ دیں تو یہی عین غین ہو جائے گا۔ تو ہم نے ضاد کے ساتھ میں غین ملا دیا۔ ایسے ہی با ہے، با کے ساتھ عین ہے، عین کے بعد دال ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیں با کے بعد ان میں سے کون سا عین ہے تو آپ کا جواب ہوگا سیکنڈ والا، اس لیے کہ یہ عین اس طرح سے بنا ہوا ہے، ایسے ہی یہاں پر بنا ہوا ہے۔ تو ہم نے با کے ساتھ عین ملا دیا، عین کے ساتھ دال ملا دیا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو عین ہے اسی عین کے اوپر اگر ہم نقطہ لگا دیں تو یہی عین غین بن جائے گا۔ تو تا ہے، تا کے ساتھ ہم نے غین ملا دیا، دال، اس کے بعد ہم نے دال ملا دیا۔ تو آج کے اس سبق میں آپ کو کرنا یہ ہے، آپ کو یہ پہچان کرنی ہے کہ دال 2 پرکار کے ہوتے ہیں، دال ایک اس طرح کا ہوتا ہے، ایک اس طرح کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی زال 2 پرکار کے ہوتے ہیں، ایک اس طرح کا ہوتا ہے، ایک اس طرح کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی را اور زا یہ 2 پرکار کے ہوتے ہیں، ایک را اس طرح کا ہوتا ہے، ایک را اس طرح کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی زا ہے، زا ایک اس طرح کا ہوتا ہے، ایک اس طرح کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر اس کی بات کریں تو عین کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عین 3 پرکار کے ہوتے ہیں، تو آپ کو عین کے بارے میں اچھے سے ذہن میں بسا لینا ہے کہ اس طرح سے آئے گا جب بھی عین ہوگا، اس طرح سے بنا ہوا ہوگا جب بھی عین ہوگا، اور اگر اس طرح سے بنا ہوا ہوگا جب بھی عین ہوگا۔ آپ کو اس میں کرنا یہ ہے کہ عین اور غین یہ دونوں ایک طرح کے ہوں گے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ عین ہے، اسی عین کے اوپر اگر ہم نقطہ لگا دیں تو یہی عین غین ہو جائے گا۔ ایسے ہی یہ ہے عین، اگر اسی عین کے اوپر ہم اگر نقطہ لگا دیں تو غین ہو جائے گا۔ ایسے ہی عین یہ ہے، اگر اسی عین کے اوپر اگر نقطہ لگا دیں تو غین ہو جائے گا۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ عین کی اور غین کی دونوں کی شکل ایک سی ہوگی، دونوں دیکھنے میں ایک سے ہوں گے، مگر فرق یہ ہوگا کہ اگر نقطہ لگا ہوا ہوگا تو غین ہوگا اور اگر نقطہ نہیں ہوگا تو عین ہوگا۔ تو آئیے ہم اس سبق کو یہاں سے لے کر کے یہاں تک ایک بار پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دال، ذال، را، زا، جیم، دال، خا، ذال، جیم۔ یہ آپ کو زیم نہیں کہنا ہے، یہ آپ کو اچھے سے سن لیں، جیم، جیم، را، خا، زا، زا، یہ آپ کو زا کہنا ہے، زا، زا، یہ جا نہیں کہنا ہے۔ ایسے ہی یا، را، تا، زا،
میم دال کاف ذال فا را میم زا سین شین صاد ضاد طا ظا سین لام شین لام صاد با طا با ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا ضا الف عین غین حمزہ عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال۔ تو آج کے اس سبق کو آپ اچھے سے یاد کریں اور اس سبق کی اچھے سے پریکٹس کریں کہ دال کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، را کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، زا کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، یا سین میں اور شین میں فرق کیا ہے، عین کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، غین کتنے پرکار کے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو ذہن لگانا ہے۔ جب تک آپ ذہن نہیں لگائیں گے، صرف سبق رٹتے رہیں گے، تو آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ رٹنے سے کام نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے ذہن سے پڑھنا ہے۔ جب ذہن سے پڑھیں گے تبھی انشاءاللہ آپ اچھے سے پڑھ پائیں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہم یہیں پر کلوز کرتے ہیں۔